پرویزی، لاہوری جی اور یہ مرزائی قادیانی کیا فرق ہے؟ جی یہ تھوڑا فرق ہیں، یہ سب مرزائی تو پرویزی، لاہوری اور یہ مرزائی، یہ جو لاہوری گروپ ہے مرزائیوں کا، احمدی بھی اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں، یہ لوگوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں حضور کی نبوت کے بارے کہ ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مقام دیا، معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ حضور کو بھی نبی مانتے ہیں تو پھر مرزا کو بھی مانتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ جب نورانی صاحب کی بلا نے قرارداد پیش کی تھی ان کے بارے، تو اس میں آپ نے وضاحت کی تھی کہ مرزائی قادیانی چاہے اپنے آپ کو احمدی کہلائیں، لاہوری کہلائیں، یا اور جو ان کی شاخ ہے ان کے نام لے کر کہا تھا، یہ سب بے ایمان کافر ہیں۔ تو یہ جو لاہوری مرزائی تھے نا، جو اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں، یہ نورانی صاحب کے پاس کروڑوں روپیہ لے کر پہنچ گئے تھے، کروڑوں روپیہ لے کر پہنچ گئے تھے 1973 میں، جب ہزاروں کی بڑی ویلیو تھی، اس وقت یہ کروڑوں روپیہ لے کر آئے تھے۔ کہا تھا مولانا آپ قرارداد واپس نہ لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرارداد اپنی قومی اسمبلی سے واپس لے لیں، بس آپ نے اپنی قرارداد میں جو لاہوری لکھا ہے نا، لاہوری، یہ واپس لے لیں۔ تو یہ پہلی قسط ہے۔ اس طرح کے بھرے ہوئے ڈالروں کے اٹیچی کیس آپ کو ساری زندگی ملتے رہیں گے۔ نورانی صاحب کھڑے ہوئے، ٹھوکر ماری اس اٹیچی کیس کو، کہا تم نے ہماری قیمت کیا لگانی ہے، ہماری قیمت تو بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے، تم ہمیں کیا خریدو گے، ہم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ تو یہ ان میں فرق ہے۔ تو کوئی مرزے کو مجدد کہتا ہے، کوئی اس کو ریفارمر کہتا ہے، کوئی ذلیل آگے بڑھ کے نبی کہتا ہے۔ مرزے کو جو بھی کچھ کہے، مجدد کہے یا کچھ بھی کہے، مطلب اس کی اچھائی یا خوبی کے پہلو میں، تو وہ خود بھی مرتد ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، اور ان کو جو کافر نہیں کہتا وہ خود بھی کافر ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے علماء کا بھی یہ فتح مدینہ پاک، اعلیٰ حضرت نے یہ دیابنا، وہابیہ، مرزیہ، ان کے کفریہ اقوال لکھ کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء کو بھیجے۔ حسام الحرمین عربی کتاب میرے پاس موجود ہے، اصل عربی۔ اعلیٰ حضرت نے دیابنا، وہابیہ، مرزیہ، ان کی کفریہ عبارتیں لکھ کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء کو بھیجی کہ یہ ہندوستان میں یہ فرقے نئے بنے ہیں، اور ان کے گرو گھنٹالوں نے یہ کفریہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں بازاروں میں چھپتی ہیں، ملتی ہیں، اور ان کو متنبہ کیا گیا، اور انہوں نے تنبیہ حاصل نہیں کی، رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، یہ ان کفریات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے تمام علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ من شک فی کفرہم و عذابہم فقط کفر، کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ خلیل امبیٹوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، مرزا قادیانی، ان کی کفریہ عبارتوں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور صرف یہ نہیں فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہو گئے اپنی کفریہ عبارتوں کی وجہ سے، بلکہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان کو مسلمان سمجھتا ہے اور ان کے کفر میں شک کرتا ہے، یا ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس میں شک کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلانے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ان کے کفریات اتنے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نہ تو لڑائی جھگڑے کی دعوت دیتے ہیں کسی کو، نہ دنگا فساد کی فضا بناتے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی عزت و عظمت اور ناموس پر بات کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی ناموس کے معیار پہ پورا اترتا ہے، چاہے وہ ہماری جان کا دشمن ہو، ہم اس کو سلام کرنے کو تیار ہیں۔ اور جو رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت و عظمت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، وہ ہمارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔